ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ کیا الزامات، سزاؤں اور سخت بیانات کے اس ماحول میں مذاکرات اور بات چیت ممکن ہو سکے گی؟ کیا کہتے ہیں آپ ایاز صاحب؟ نہیں، میرا نہیں خیال. جس طرح کا ماحول اور حالات چل رہے ہیں اس میں تو ظاہر ہے بات چیت کا امکان نہیں ہوتا، اور پھر کنفیوژن اتنی زیادہ ہو جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہی ہے، دوسری طرف سٹریٹ موومنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ دو چیزیں تو ظاہر ساتھ نہیں چل سکتی. اور پھر سزائیں بھی آپ نے ان کا بھی حوالہ دے دیا، وہ کوئی 34 سال سزائیں ہو گئیں، اور اس کے بعد خیر یہ تو اوپن سیکرٹ ہے. یہ تو ایک مدت سے جب توشہ خانہ 2 بنا تھا کیس، اس وقت ہی سمجھ آ گئی تھی کہ سزائیں ہونے جا رہی ہیں. توشہ خانہ ماضی میں جو ہوتا رہا وہ ٹھیک ہے، بہرحال جب کسی نے پکڑ میں آنا ہوتا ہے اور پھر وہ یہ ہو جاتا ہے. اور ایک ہی وہ آپ کا ایکس پرائم منسٹر رہ گیا ہوا تھا نا، اس پہ الزام نہیں تھا کوئی کرپشن کا، اس پہ بھی اب وہ بھی ظاہر سرٹیفائیڈ کرپٹ آپ نے قرار دے دیا ہے. کل کو اگر حالات بدلتے ہیں کو پھر بات بنتی ہے کو پرائم منسٹر بننے کی، تو آپ کے لیے یہ تسلی ہوگی کہ چلیں یہ بھی پرائم منسٹر وہ ٹینٹڈ ہے اس حوالے سے جس طرح سے یہاں بات ہوا کرتی ہے. لیکن مجھے جج صاحب بڑے مزے کے لگے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ چونکہ بزرگ ہیں عمران خان صاحب، اور یہ بشرا بی بی چونکہ خاتون ہے، اس لیے سزائیں کم دے رہا ہوں. تو اور اس سے زیادہ سزائیں کیا دی جا سکتی تھی کہ مطلب وہ آپ نے بڑا احسان کیا ان پہ. اچھا، یہ نارملی ہوتا ہے کہ چلیں کسی وکیل نے کیا ہوتا ہے نا کوئی اس میں اپنے آرگیومنٹس میں یہ پلی لی ہوتی ہے کہ جی یہ چونکہ بزرگ ہیں ان کو معاف کر دے. وہ تو کبھی وہ بزرگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں وہ بندہ اپنے آپ کو. اور پھر جج صاحب کا از خود نوٹس لینا اور اس طرح سے دینا. آپ یہ دیکھیں نا، اس طرح کے جج ابھی زندہ ہیں اس ملک میں، اور جب اس طرح کے جج ہوں گے تو پھر انصاف کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اور اس طرح کا انصاف مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں خیال کرنے والے لوگ ابھی بھی باقی ہیں دنیا میں؟ کمال خیال کیا نا انہوں نے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا تھا وہ جو کر گئے ہیں. بہرحال میرا نہیں خیال کہ ان حالات میں اس ماحول میں کوئی بات چیت ہو سکے گی، کیونکہ حکومت کو بھی اس وقت لگتا ہے وہ بھی تاحیات ہیں. زرداری صاحب نے تو تاحیات استثناء لیا تھا نا، حکومت کو لگتا ہے کہ ہمارا اقتدار تاحیات ہے، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مذاکرات ہو. صحیح. نوید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک قدم آپ پیچھے ہوں ایک قدم ہم پیچھے ہوں تو کہیں جا کے کوئی لیول پلینگ فیلڈ ہو سکے جہاں بات ہو سکے؟ آپ کو لگتا ہے جو یہ ماحول ہے اتنا جارحانہ ماحول، اس میں کہیں بات چیت کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں امن، میرے خیال میں ایک پچھلے پروگرام میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ جب تک جو ہے نا وہ اپنے انا کے قیدی بنے رہیں گے تو نہیں ہوگا یہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یہ تو سزائیں جو ابھی تھوک کے حساب سے دی جا رہی ہیں، ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے جب 26ویں اور 27ویں ترمیم جو ہے وہ نہیں آئی تھی، اس وقت جو 3 سزائیں خان صاحب کو ہوئی تھیں اور پھر وہ دیکھا گیا کہ جی کس طرح سے وہ سزائیں اٹھا کے پھینک دی گئیں، جب وہ قانون کی کسوٹی پہ ان کو پرکھا گیا تو وہ کہیں پہ سٹینڈ نہیں کی. لیکن بارہا یہ بات کی جا رہی تھی کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طرح کے معاملات چل رہے تھے تو وہ انتظار تھا کہ وہ کورٹ پیکنگ جب ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ سزاؤں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا. ہم نے 9 مئی کے حوالے سے بارہا ذکر کیا تھا کہ سزائیں اگر اتنا ہی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے تو کیوں نہیں سزائیں ہو رہی، کیوں اتنا طویل اس کو کھینچا جا رہا ہے. لیکن وہ اب بات کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ جو 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد جس طرح سے ٹوٹل پاور گریب کر لیا گیا کہ جو ریاست کے تینوں ستون ہیں ان کے اوپر جو کنٹرول پوری طرح سے حاصل کر لیا گیا، تو اب تھوک کے حساب سے جو ہے وہ سزائیں دی جا رہی ہیں. اور یہ ہر کوئی سمجھتا ہے اپنے جو اس کا جو دور ہوتا ہے اس میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید اقتدار میرے پاس جو ہے وہ حقیقی ہے اور وہ جو ہے وہ عمر بھر کا اقتدار ہے، اور شاید میں کوئی مسایہ ہوں، میں کوئی سیویئر ہوں جو اس ملک کو جو ہے وہ ان مشکلات سے نکال لوں گا. نواز شریف صاحب کو بھی 10 سال کے لیے جو ہے وہ نکال کے باہر پھینک دیا گیا تھا، ان کو جلا وطنی میں بھیج دیا گیا.
لیکن یہ دیکھیں یہ جو لوگ یہ جو پولیٹیشین ہے نا ان کی جو بھی کہہ لیں آپ، وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، ان کی بیسیکلی روٹس تو عوام میں ہوتی ہے نا. عوام ان کی ووٹ ان کو عوام دیتی ہے. وہ کوئی ملازم تھوڑی ہوتے ہیں کہ وہ 2 سال 3 سال کے لیے آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ چلے جائیں گے. یہ تو عوامی نمائندے ہیں، عوام ان کے سپورٹر ہیں، عوام ان کو ووٹ دے کے جو ہے وہ اقتدار میں لے کے آتے ہیں. تو ایسے کوئی کسی کو سیاست سے باہر نہیں کر سکتا. اگر اس وقت گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ جی ہمارے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے اور ہمارا اقتدار اس وقت انڈسپیوٹڈ ہے، ہمیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ جو چیلنج کرے گا اس کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ میرے خیال میں ان کی خام خیالی ہے، اور میرے خیال میں ان کا حافظہ بھی کمزور ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ نہیں ہو چکا؟ کیا نون لیگ کے ساتھ یہ نہیں ہو چکا؟ تو ذرا یہاں پہ جو میرے خیال میں سینر وائسز ہیں، وہ لوگ جو ڈھنگ کی بات کرتے ہیں، میرے خیال میں ان کو آگے آنا چاہیے. اور کل ہی تھا میرے خیال میں وہ جو خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد صاحب کی اینیورسری کے فنکشن پہ، وہاں پہ جو باتیں ہوئی وہ بڑی سین وائسز تھیں. دیکھیں آپ کو پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنا ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ اکانومی آپ کی اس وقت آئی ایم ایف کے ہی سہارے کھڑی ہے. ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ یہ بات سامنے آئی، احسن اقبال صاحب نے میرے خیال میں یہ رپورٹ ہوا ہے کہ اگر ہم نے سمت درست نہیں کی تو ہم ایک اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو ہے وہ چلے جائیں گے. تو آپ کی جب اکانومی اس طرح کی ہے تو اس صورت میں آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے آپ کو درجہ حرارت، پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ کم کرنا ہے، اور اس کے لیے ہر کسی کو اپنا جو انا ہے اس کی انا کے، دیکھیں نا یہ بات کچھ لوگوں کی طرف سے، اگین میں سینر وائسز کی بات کر رہا تھا، یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو کہ ریٹرک کے اوپر ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی 9 مئی کی پہلے معافی مانگے. دیکھیں یہ تو اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ اپنی انا میں بیٹھے ہیں کہ یہ کام میں نے ان سے کروانا ہے. صحیح. اگر آپ کو اس ملک کا احساس ہے، اس ملک کے 25 کروڑ عوام کا احساس ہے، اس ملک کے مستقبل کا احساس ہے، تو ایک سٹیپ پیچھے ہٹ جائیں. عمران خان صاحب بھی ہٹ جائیں، باقی اپوزیشن پارٹیز بھی ہٹ جائیں، گورنمنٹ بھی پیچھے ہٹ جائے، اور آ کے یہ بات کریں کہ ایک گرینڈ پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، ایک گرینڈ نیشنل پولیٹیکل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، جہاں ہم بیٹھ کے اپنے سیاسی جو بھی ہمارے سیاسی اختلافات ہیں. بالکل ایسی ہے نوید صاحب، اس وقت جو گرما گرمی کا ماحول ہے اس میں یہی سوٹیبل ہے کہ دونوں سائڈوں سے ایک قدم پیچھے کیا جائے تو کہیں مفاہمت کی بات ہو سکتی ہے. فیصل صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ محمود اچکزئی جو ہیں وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اسٹریٹ موومنٹ کی ہدایت دی گئی ہے. کیا محمود اچکزئی انہیں اس بات پہ ایگری کر سکیں گے کہ ایک قدم پیچھے ہو جایا جائے، جارحانہ رویہ تھوڑا کم کیا جائے، بیٹھ کر بات کی جائے؟ ایک تو یہ بات نوید صاحب نے بھی کہا ہے اور بھی بہت سارے لوگوں نے کی ہے. کل فواد چودھری صاحب کا بھی ٹویٹ تھا کہ دونوں فریق ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں. مطلب عمران خان کیا پیچھے ہٹ جائے؟ وہ کیا پیچھے کس طرح انہوں نے ہٹنا ہے؟ ایک آدمی جیل کے اندر ہے، وہ عدالتوں میں اس کو نہیں لے کے جاتے، اس کی فیملی اس سے ملاقات نہیں کر سکتی، اس کے وکیل اس سے ملاقات نہیں کر سکتے. آپ اس سے کہہ رہے ہیں قدم پیچھے، وہ کیا پیچھے ہٹ جائے؟ مقصد اپنے بیرک میں قدم پیچھے ہٹ جائے. وہی سارے ٹویٹ جو ان کی جانب سے کیے جاتے ہیں اداروں کے حوالے سے، اسی حوالے سے ہی تو گورنمنٹ اشارہ دیتی ہے. نہیں تو آپ اس میں پیچھے کیا ہٹنا ہے؟ اس میں پیچھے ہٹنا تو ٹویٹ بھائی یہ بولے ٹویٹ پہ پابندی لگا دیں، وہ بھی آپ نے پابندی لگا دی نا. اب کون سا جو ہے نا ٹویٹ بھی نہیں آ رہے، اب کیا پیچھے ہٹنا ہے؟ دیکھیں بڑا جب انہوں نے کہا کے پی کے وزیر اعلیٰ نے کہ جب انہوں نے عمران خان سے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ ان کی عمران خان سے ملاقات کروا دو، تو شہباز شریف صاحب نے کہا میں پوچھ کے بتاؤں گا. تو اس پہ نہ کہ شہباز شریف پہ لوگ بات کرتے کہ بھائی آپ کس سے پوچھ کے بتاؤ گے، الٹی تنقید جو ہے وہ